زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے دل لگا کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین حضور جان عالم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم اس کی بارگاہ میں سجدے بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ماہ ربیع النور کا بابرکت مبارک منور و منور مہینہ جلوہ گر ہے، اور ہم صبح و شام اس کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور درود پاک محافل اور دیگر مجلسوں کے ذریعے اپنی حبیب حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبت کا خراج پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جان ایمان ہے، روح ایمان ہے، افتخار ایمان ہے، بلکہ ایک مومن کا سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ جس کے سینے میں محبت رسول جلوہ گر نہ ہو، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان بھی ہے، اس کا عمل بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حق بھی ہے، اور امت پر یہ واجب بھی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اور خود آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ یہ میں نے حصول برکت کے لیے ایک آیت کریمہ اور فقط ایک حدیث پاک پیش کی ہے۔ اس طرح کی متعدد آیات قرآنیہ اور سینکڑوں احادیث مبارکہ ہیں، جن کو سامنے رکھنے سے
یہ عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ حضور رحمت عالم جان عالم کی محبت یہ عین ایمان ہے، اور پھر سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنا یہ کمال ایمان ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفس ایمان جس کی بنیاد پر انسان مومن ہو جاتا ہے، اور ایک ہے کمالی ایمان کہ مومن ہو جانے کے بعد ایمان کا اس کو کمال حاصل ہوتا ہے، یعنی مومن کامل بنتا ہے۔ جس کے دل میں حضور کی مطلقاً محبت نہ ہو پھر وہ مومن نہیں ہے، اور جس کے دل میں محبت رسول تو ہے مگر سب سے زیادہ حضور کی محبت نہیں، مومن تو ہے مگر وہ مومن کامل نہیں ہے۔ اسی بات کو حضور نے بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، یہ بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ یہ تو شرعاً حضور کی محبت فرض ہے، ضروری ہے۔ میں ایک دوسرے زاویے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عقلاً یعنی عقل کے اعتبار سے بھی اگر آپ غور کریں تو حضور ہی وہ شخصیت ہیں جن کی محبت اختیار کرنا ہر بندے خدا پر واجب و ضروری ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے جو کچھ خوبیوں کی بنیاد پر، کچھ کمالات کی بنیاد پر، جن جن خوبیوں کی بنیاد پر، جن جن اوصاف کی بنیاد پر، کمالات کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ ساری خوبیاں بدرجہ اتم اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، اور اپنے محبوب کے اندر وہ ساری خوبیاں جمع فرما دی ہیں۔ مثلا انسان حسن و جمال سے محبت کرتا ہے۔ میں نے ابھی درس حدیث میں اسی پر پوری گفتگو کی ہے، اتوار کو جو میرا درس حدیث ہوا۔ انسان حسن و جمال سے محبت کرتا ہے تو حضور سے محبت کرنا اس لیے واجب ہے کہ اللہ نے حضور سے زیادہ نہ کسی کو حسین بنایا ہے نہ جمیل بنایا ہے، اور کہنے والے کہنے پر مجبور ہو گئے منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، کہ حضور اپنے حسن و جمال میں شریک سے منزہ ہیں، اور حضور کا جو جوہر حسن ہے وہ منقسم نہیں ہے۔ حسن و جمال کا جو حصہ حضور کو اللہ نے عطا فرمایا نہ کسی کو دیا، نہ صبح قیامت تک کسی کو دے گا۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو حضور رحمت عالم جان عالم اس بات کے حقدار ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان پر جان قربان کی جائے، ان کی عزت و آبرو پر اپنی عزت و آبرو کو قربان کرنے کا جذبہ رکھا جائے، اس لیے کہ اللہ نے حضور سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو بنایا نہیں ہے۔ دوسری بات، انسان علم و حکمت سے محبت کرتا ہے۔ جس کے پاس علم ہو، دانائی ہو، حکمت ہو، دانشوری ہو، ذکاوت ہو، ذہانت ہو، فہم و ذکا ہو، ایسے شخص سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے۔ اور جس کے پاس دماغ نہ ہو، عقل نہ ہو، ذکاوت ذہانت نہ ہو، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، دوستی کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ آج بھی لوگ چالاک سے چالاک، بہت پڑھے لکھے لوگوں سے جن کے پاس حکمت ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے، ذکاوت ہوتی ہے، جو معاملہ فہم ہوتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں، بات کو سمجھانے کی ان کے اندر لیاقت ہوتی ہے، جن کے اندر تربیت کرنے کی جواہر موجود ہوتے ہیں، جو لوگوں کو سدھارنا جانتے ہیں، جن کے پاس ایسی عقل ہوتی ہے کہ بڑے بڑے مسائل کو چٹکیوں میں حل کر لیتے ہیں۔ آج بھی لوگ ایسے لوگوں سے دوستی بھی کرنا چاہتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں۔ حضور رحمت عالم جان عالم سے بلا نہ حکیم کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا حکیم بنا کر، دانشور بنا کر اللہ نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں آپ کو، عرب اس زمانے میں، جس زمانے میں حضور دنیا میں تشریف لائے، دنیا کے سب سے گنوار قوم تھی عرب، سب سے اجڑ پن، سب سے جاہل، سب سے گنوار، سب سے فسادی، سب سے ظالم، جن کے پاس نہ غیرت تھی، نہ علم تھا، نہ حیا تھی، نہ صبر و استقلال تھا، انسانی خوبیوں سے مکمل طریقے سے وہ ناآشنا تھے، جاہل تھے۔ حالات ایسے خراب تھے عرب کے اندر، ویسے تو دنیا میں ہر جگہ تاریکی تھی، اندھیرا تھا، ظلم و زیادتی تھی، مگر جتنی تاریکی، جتنا اندھیرا، جتنی زیادتیاں، جتنی سرکشیاں عرب کے اندر موجود تھی، دنیا میں کہیں نہیں تھیں۔ وہ اتنے گنوار، اتنے اجڑ تھے کہ اگر راستے میں چلتے ہوئے تھوڑی سی کچھ نوک جھوک ہو جاتی، تلوار باہر آ جاتی، جنگ شروع ہو جاتی۔
اور پھر وہ جنگ ختم نہیں ہوتی. اتنی کئی مثالیں موجود ہیں کہ معمولی گفتگو میں جنگ ہوئی اور 100 سال تک جنگ چلی ان کے مابین. پورے قبیلے پورے خاندان تباہ و برباد ہو گئے. کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں تھا, کوئی نصیحت کرنے والا نہیں تھا. نہ وہ کسی کی سنتے تھے, نہ کسی کی تربیت قبول کرتے تھے, نہ کسی کو اپنا قائد مانتے تھے, نہ کسی کو اپنا رہبر مانتے تھے, نہ کسی کی اطاعت کرتے تھے. ان کی ناک اتنی اونچی تھی کہ کسی کے زیر اثر رہنا وہ گوارا نہیں کرتے تھے. اس لیے وہاں نہ کوئی بادشاہ تھا, نہ کوئی امیر تھا. ہر قبیلے کا الگ الگ سردار, ہر خاندان کا الگ مستقل سردار ہوتا تھا. مگر حضور رحمت عالم جان عالم نے صرف 23 سالہ مدت میں, اور یہ مدت بہت مختصر ہے, بہت معمولی مدت ہے, ورنہ انبیاء کرام نے تو سینکڑوں سال تک تربیتیں کی ہیں, تب بھی چند لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا سکے. اور حضور رحمت عالم کو اللہ نے ایسی ذہانت, ایسی ذکاوت دی, ایسا معاملہ فہم بنا کر بھیجا, اور ایسی فہم و فراست سے نواز کر بھیجا کہ آپ نے صرف 23 سالہ مدت میں عرب شریف کے ان گواروں کو ایسا عظیم الشان بنا دیا کہ آج بھی ان کا ہم نام فخر سے لیتے ہیں, اور حضور کے صحابہ سے آج بھی ہم کو انوار اور آج بھی ہم کو روشنیاں حاصل ہو رہی ہیں. حضور نے یہ تربیت فرمائی تھی 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی, ایسی تربیت فرمائی کہ آج ان کی کاوشوں کی بنیاد پر ہم اسلام کے نام لے کر, ان کا نام لے کر دنیا کو ہم تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں, تربیت سے آراستہ کر رہے ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ غیرت کیا ہے, حمیت کیا ہے, صبر و استقلال کیا ہے, اور فہم و ذکا کیا ہے. صحابہ کرام کے قدموں کو چومتے ہوئے ساری باتیں ہم بیان کر رہے ہیں. یہ حضور کی تربیت کا حصہ تھا. اور جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر حضور کے زمانے تک اور آج تک دنیا کا کوئی ایسا بادشاہ, کوئی ایسا فاتح, کوئی ایسا سلطان, کوئی ایسا دانشور, کوئی ایسا حکیم, کوئی ایسا طبیب, کوئی ایسا مربی پیدا نہیں ہوا جس نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا ہو جتنا بڑا انقلاب حضور رحمت عالم جان عالم نے صرف 23 سالہ مدت میں عرب شریف کے اندر برپا فرمایا تھا, پیدا فرمایا تھا. ایسا انقلاب نہ پیدا ہوا ہے, نہ آئندہ پیدا ہو سکتا ہے. جو لوگ بھی اتہاس پر, تاریخ انسانی پر, اسلامک تاریخ پر نظر رکھتے ہیں, وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ حضور رحمت عالم نے جو انقلاب پیدا فرمایا اس کے کوئی نظیر, کوئی مثال نہیں. یہ تو ہم ہیں, ہمارے غیر بھی, دشمنان دین بھی کہنے پر مجبور ہیں. یہ حضور رحمت عالم جعلی عالم کی شان گرامی. تو اگر کوئی انسان کسی حکیم سے محبت کرتا ہے جس کے پاس حکمت کے سوتے پھوٹتے ہوں, جس کے پاس حکمت کے پھول جھڑتے ہوں, اور جس کو اللہ نے علم و معرفت سے نوازا ہو, تو حضور رحمت عالم کی ذات گرامی ہی وہ ذات گرامی ہے کہ اس سے محبت کیا جائے, ایمانی رشتہ قائم کیا جائے, اور حضور کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھا جائے. حضرت وہاب بن منبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے 71 کتابیں پڑھی تھیں, ایسی 71 کتابیں جن میں دنیا میں انقلاب پیدا کرنے والوں کی حالات بیان کیے گئے تھے. ان 71 کتابوں میں جن میں دنیا کے دانشوروں کی گفتگو تھی, انقلاب پیدا کرنے والی شخصیتوں کی گفتگو تھی, ان تمام کتابوں کو پڑھنے کے بعد انہوں نے تاثر پیش کیا اور یہ کہا کہ میں نے 71 کتابیں دیکھی ہیں, دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کی رائے دیکھی ہے, ان سب کی رائے یہی ہے کہ حضور رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقل تھی وہ تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر تھی, اور آپ کی جو رائے گرامی تھی اس رائے کے مقابلے میں, اس مشورے کے مقابلے میں دنیا میں کسی انسان کا کوئی مشورہ پیش نہیں کیا جا سکتا. یہ حضور رحمت عالم جان عالم کی ذکاوت تھی اور فہم و ذکا کا معاملہ تھا. اور اس لیے کہا گیا کہ اگر عقل کے 100 حصے کیے جائیں, 100 حصوں میں 99 حصے اللہ نے حضور رحمت عالم جان عالم کو عطا فرمائے, اور ایک حصہ صرف جزء فی سائر الناس, اور ایک حصہ اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کو عطا فرمایا. اس ایک حصے میں دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, فلاسفر ہیں, مجدین ہیں, بڑے بڑے حکماء, علماء ہیں, اطباء ہیں, ان سب کو عقل کا جو حصہ ملا وہ 100 حصوں میں سے ایک حصہ ملا ہے, اور 99 حصے اللہ نے حضور رحمت عالم جان عالم کو عطا فرمائے ہیں. اب خود دیکھیں قرآن مقدس میں خود حضور کی شان اللہ نے بیان فرما دی, دیگر تمام انسانوں کی علم کی, معرفت کی بات کی اللہ نے, تو یہ فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, کہ تمہیں علم کا تھوڑا سا حصہ دیا گیا ہے, تمہیں فقط تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اور جب حضور کے علم کی بات کی تو یہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا,
اور محبوب آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو وہ سب کچھ دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. ہر اس چیز کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا جس کا علم آپ کو نہیں تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر بہت عظیم فضل ہے. آپ غور فرمائیں، جو خدا، جو رب، جو پروردگار دنیا کے ہر انسان کے علم کو تھوڑا کہے، وہ خدا جس ذات کے علم کو بہت عظیم کہہ دے، اس کی عظمتوں کا اندازہ بھلا کون لگا سکتا ہے. تو حضور سے بڑا کوئی علیم نہیں ہے، حضور سے بڑا کوئی حکیم نہیں ہے. تو اگر کوئی علم و دانش کا سے محبت کرنے والا اور علم و دانش کو تلاش کرنے والا دنیا میں ہو تو اس کے لیے حضور رحمت عالم جان عالم ہی کے ذات گرامی ہے کہ جن سے وہ محبت کرے، کیونکہ اللہ نے حضور کو جیسا علیم اور جیسا حکیم بنایا ہے کسی کو نہ بنایا ہے، نہ قیامت تک بنا سکتا ہے. انسان، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نظافت سے محبت کرتے ہیں، پاکیزگی سے، وہ صاف ستھرے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اور ہمارا بھی مزاج، آپ سب کا مزاج یہی ہوگا کہ جہاں بدبو ہوگی، گندگی ہوگی، غلاظت ہوگی، ہم نہیں جائیں گے. جو لوگ گندے سندے رہتے ہوں، جن کے بدن سے بدبو آتی ہو، منہ سے بدبو آتی ہو، کوئی ان کے قریب جانا گوارا نہیں کرتا. جو لوگ اپنے ماحول کو گندا رکھتے ہوں، گھر کو گندا رکھتے ہوں، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس جاتے نہیں ہیں. اور جو لوگ معطر رہتے ہیں، خوشبودار ماحول میں رہتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں، اچھے ماحول میں رہتے ہیں، نظافت پسند ہوتے ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے سبھی انسان محبت کرتے ہیں. تو انسان پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے. نیک صالح لوگوں سے تو محبت سبھی کرتے ہیں. نیک صالح لوگوں میں جو مزید پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، طہارت کا مجسمہ ہوتے ہیں، لوگ ان سے بھی محبت کرتے ہیں. حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا لطیف، ایسا نزیہ، ایسا پاکیزہ بنایا ہے کہ وہاں گرد و غبار کا، میل کچیل کا، کسی قسم کی بدبو کا سرے سے کوئی گزر ہی نہیں ہے. یہ حضور رحمت عالم کو اللہ نے مقام عطا فرمایا تھا. حد تو یہ تھی کہ مکھی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ محمد مصطفیٰ کے بدن پر بیٹھے، کیونکہ مکھی ہر مقام پر بیٹھ جاتی ہے، وہ غلاظت کے ڈھیر پر بھی بیٹھ جاتی ہے، گندگی کے مقام پر بھی چلی جاتی ہے. تو مکھی کو اجازت نہیں تھی کہ حضور کے جسم اقدس پر بیٹھے، اور کسی بھی ایسے پرندے کو اجازت نہیں تھی جو غلاظت کے مقام پر جاتا ہو، اس کو اجازت نہیں تھی کہ حضور کے جسم اقدس پر بیٹھے. کوئی ایک روایت ایسی کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے جس میں یہ ہو کہ حضور کے جسم اقدس پر مکھی بیٹھی تھی. حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ ہمارا سایہ ہے بھائی، گندگی سامنے آتی ہے، ہم گندگی کو پھلانگ جاتے ہیں، مگر سایہ تو ہمارا گندگی کے اوپر سے ہو کر گزرتا ہے نا. آپ جا رہے ہو، راستے میں کوئی نالی ہو تو آپ نالی تو پھلانگ کر جائیں گے، مگر آپ کا جو سایہ وہ نالی کے اوپر سے گزرے گا، وہ کیسے کودے گا؟ آپ تو کود جائیں گے. سایہ نہیں کودتا، سایہ تو گزرتا، وہ کودتا نہیں ہے. تو حضور رحمت عالم جان کی شان یہ تھی کہ اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ حضور کا سایہ ہو اور پھر وہ سایہ کسی گندے مقام پر سے گزرے، اس لیے اللہ نے حضور کا سایہ ہی نہیں رکھا ہے. حضور سے بڑا کوئی نظیف نہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جو حضور کے خادم خاص ہیں اور 10 سال تک حضور کی بارگاہ میں رہنے کا شرف ملا ہے، وہ کہتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شيئا اطيب من ريح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کہتے ہیں میں نے کبھی بھی کوئی ایسا عنبر نہیں سونگھا، کوئی ایسی مشک کی خوشبو نہیں سونگھی، اور کوئی ایسی چیز نہیں سونگھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہو. یہ تو انس بن مالک فرماتے ہیں. اور روایتیں موجود ہیں احادیث کے اندر، آپ جو ہے شمائل ترمذی اٹھا کے دیکھیں، دیگر کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، سب میں روایتیں موجود ہیں کہ حضور رحمت عالم جس سے بھی مسافہ فرما لیتے تھے اس کے ہاتھ سے دن بھر خوشبو ختم نہیں ہوتی تھی. حضور رحمت عالم نے جس کے رخسار پر ہاتھ پھیر دیا اس کا رخسار معطر ہو گیا. حضور رحمت عالم نے جس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا اس کا سر ایسا معطر ہوتا تھا کہ وہ اور بچوں سے ممتاز ہو جاتا تھا اور پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، اس کے سر سے خوشبو آ رہی ہے، یہ وہ بچہ جس کے سر پر حضور نے ہاتھ پھیرا ہے. یہ حضور کی شان تھی. حضور گلیوں سے گزر جایا کرتے تھے تو جو فضا آپ کے جسم اقدس سے لگتی تھی وہ فضا معطر ہو جایا کرتی تھی، خوشبودار ہو جایا کرتی تھی. حضور خوشبو استعمال نہیں فرماتے تھے، مگر حضور کے بدن سے ایسی خوشبو نکلتی تھی جیسی خوشبو کائنات میں کہیں نہیں ہے، نہ کائنات میں ایسی خوشبو پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے ہمارے امام نے کہا
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اور یہ کہا واللہ جو مر جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ تو حضور رحمت عالم کو اللہ نے نظیف بنایا، پاکیزہ بنایا، مطہر اور مطہر دونوں بنایا ہے۔ تو اگر کوئی انسان طہارت سے پاکیزگی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے لیے حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اچھی کوئی ذات نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے حضور کو جیسا بنایا خوشبودار، ویسے خوشبو دنیا کی کسی خوشبو میں نہیں ہے۔ اور بیان کرنے والوں نے باقاعدہ بیان کیا، آج روایتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ انسان عام طور سے آج ہمارا جو معاشرہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نوجوانوں میں ایک آج کل یہ باڈی بلڈر ہونے کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، جگہ جگہ جم خانے کھل رہے ہیں، سب بالکل لبریز ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوان لگے رہتے ہیں، ایک مہینے جم کرتے ہیں تو 50 بار اپنی باڈی آئینے کے سامنے دیکھتے ہیں کتنی بنی، مکمل کاوش کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ ہماری باڈی اچھی ہو جائے، ہماری صحت اچھی ہو جائے، ہمارا سینہ نکل کر پھٹ جائے، ہماری رانیں موٹی موٹی ہو جائیں۔ اس کے لیے سارے کام کاج کو چھوڑ کر 15 20 25% انڈے کھا کر 1 کلو چکن روزانہ کھا کر باڈیاں بنا رہے ہیں، اپنے جسم کو مضبوط توانا کریں۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ تاکہ لوگوں کا محبوب بن جاؤں، لوگ ہم سے محبت کریں، لوگ ہم سے دوستیاں کریں۔ تو آج بھی شجاعت اور بہادری جن کے اندر ہوتی ہے، لوگوں سے پیار کرتے، لوگوں سے محبت کرتے ہیں، مگر باڈی ہو جانا ایک الگ چیز ہے، بہادری الگ چیز ہے۔ میں نے بڑے بڑے باڈی بلڈروں کو چوہے جیسا دل رکھنے والا دیکھا ہے، باڈی بڑی بڑی ہے مگر چھوٹے چھوٹے خطرات آتے ہیں تو دل ان کا ایسا دھڑکتا لگتا کہ سینہ کو پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ دل کے لحاظ سے انتہائی کمزور، جسمانی لحاظ سے بظاہر انتہائی مضبوط توانا۔ میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، میں نام نہیں لوں گا چونکہ بیان میرا ریکارڈ ہو رہا ہے، کہیں ان تک پہنچ نہ جائے۔ تو وہاں پر ایک صاحب پڑھتے تھے، بڑے باڈی بلڈر تھے وہ، اور بڑی محنت کرتے تھے۔ وہ جس روم میں ہاسٹل میں رہتے تھے اسی روم میں انہوں نے بڑے بڑے اینٹیں کہیں سے لا کے رکھے ہوئے تھے، وہ محنت کرتے تھے، اس میں پڑھائی کم باڈی زیادہ بناتے تھے، لیکن انتہائی کمزور دل کے تھے۔ باڈی تو بن گئی مگر دل مضبوط نہیں ہوا۔ شجاعت و بہادری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھے، انسان کے اندر ہمت ہو، جرأت ہو، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو کائنات، دیکھیں آپ تو کائنات میں حضور سے بلا کوئی شجاع نہیں، کوئی بہادر نہیں ہے۔ حضور رحمت عالم جان عالم نے ہر موقع پر ایسی بہادری، ایسے عزم، ایسی ہمت اور ایسی جرأت کا مظاہرہ فرمایا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اپنے تو اپنے غیر بھی کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ محمد مصطفیٰ عجیب شخصیت کے حامل تھے کہ اللہ نے ان کو کیسی ہمت اور کیسی جرأت عطا فرمائی تھی کہ جس میدان، جس مقابلے میں بڑے بڑے پہلوانوں کے دل پتے ہو جاتے تھے، پتے پانی ہو جاتے تھے اور کلیجے پھٹ جاتے تھے، اس میدان میں محمد مصطفیٰ تنہ تنہا دشمنوں کا مقابلہ کرتے نظر آتے تھے۔ چاہے غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ خیبر ہو، یہ تمام غزوات میں جس میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ دیکھ لیں حضور رحمت عالم جان عالم کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی جنبش نہیں آ سکی۔ رکانہ پہلوان عرب کا بہت مشہور پہلوان تو جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 200 پہلوان اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے، رکانہ اس کا نام تھا۔ حضور رحمت عالم پہاڑی راستے سے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کوئی آپ کے سامنے انسان نظر آتا تو آپ اس کو روک کر اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے۔ رکانہ کو دیکھا، حضور نے پہچانتے تھے کہ رکانہ یہ عرب کا مشہور پہلوان رکانہ ہے۔ حضور نے اس کو روکا اور اسلام کی دعوت پیش کی، محبت بھرے انداز میں اپنا تعارف فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہیں بت پرستی سے، شرک سے روکتا ہوں، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، نجات پا جاؤ گے۔ رکانہ پہلوان کے سامنے کسی کو بولنے کی جرأت تو نہیں ہوتی تھی۔ رکانہ پہلوان نے کہا اچھا آپ پیغمبر ہیں، نیا دین لے کر کے آئے ہیں اور آپ مجھے میرے باپ داداؤں کے دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ مجھ کو میدان مقابلہ میں شکست دے دیں تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ یہ شرط رکھی کہ اے محمد بن عبداللہ میں آپ کی بات تو مان جاؤں گا مگر آپ پہلے ہم کو شکست دے دیں، ہرا دیں، آپ اکھاڑے میں آئیے، میرے سامنے مقابلہ کریے ہم سے، اگر آپ واقعی پیغمبر ہوں گے تو میں آپ کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا۔ وہ تو دل میں خوش ہو رہا تھا کہ یہ کیا 200 پہلوان ہمارا مقابلہ نہیں کر پاتے، یہ کیا کر پائیں گے۔
اب آپ غور فرمائیں، وہ رکانہ پہلوان نہ جانے کتنے کلو گوشت روزانہ کھاتا تھا، کتنا گھی پی جاتا ہوگا، کتنی مراقن غذائیں کھاتا ہوگا، طاقت و قوت کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کھاتا ہوگا. اور ادھر حضور کا عالم یہ ہے کہ کئی دن تک گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا. کبھی کھجور کھا کر پانی پی لیا. صوم وصال حضور رکھا کرتے تھے کہ بغیر افطاری کے مسلسل کئی دن تک کے روزے آپ رکھا کرتے تھے، صوم وصال. کبھی جو کھا کر پانی پی لیا، کبھی کھجور کی گٹھلی چوس کر پانی پی لیا. آپ دیکھیے کتابیں موجود ہیں. آپ کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے. آپ نے فقر کو اختیار فرمایا تھا اور محتاجی کو اختیار فرمایا تھا. آپ کھاتے پیتے نہیں تھے. کئی دن کے حالات ایسے ہو جاتے تھے. یہی آپ کے اہل بیت کرام کا معاملہ بھی تھا. مگر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہاری شرط یہی ہے کہ میں تم کو شکست دے دوں تب تم ایمان لاؤ گے تو ٹھیک ہے، آؤ میدان میں. اب وہ اپنا کیا بولتے اس کو لنگوٹ باندھ کر میدان میں آیا حضور کے مقابلے میں. حضور قمیص پہن کر چادر مبارک باندھ کر اس کے سامنے آئے اور جیسے ہی وہ سامنے آیا حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا، اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اس کو. سبحان اللہ بولیے. اب وہ ہکا بکا رہ گیا اور کھڑا ہوا، بہت دیر تک سر سے پیر تک حضور کو دیکھتا رہا اور کہا کہ محمد میں سنبھل نہیں پایا تھا، آپ نے جلد بازی سے کام لیا، میں سنبھل نہیں پایا تھا، پھر سے ایک بار مقابلے کی دعوت دیتا ہوں تم کو. اگر اب کی سے آپ نے مجھے گرا دیا تو میں پھر آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا. اب حضور یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی شرط رکھی گئی تھی، ہم نے تم کو گرا دیا، اب تم کو کلمہ پڑھو چاہے نہ پڑھو، پڑھو تو تمہاری قسمت، نہ پڑھو تمہاری قسمت، میرا جو کام تھا میں نے کر دیا. مگر جب اس نے دوبارہ کہا، چونکہ حضور کی شان یہ ہے کہ قرآن مقدس میں سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا حریص علیکم، حضور کی شان یہ ہے کہ تم پر حریص ہیں، تمہاری نیکیوں کو چاہتے ہیں، تم کو بنانا سنوارنا چاہتے ہیں، تمہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. تو حضور کی شان حریص علیکم تھی تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے دوبارہ میں تم سے مقابلہ کروں گا. اور دوسری بار بھی حضور نے اس کو زمین پر گرایا اور اس کی پشت کو زمین پر لگایا اور رکانہ پہلوان پر حیرت زدہ ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہتا رہا، کہنے لگا کہ شاید میری دیوی دیوتاؤں نے اور شاید میرے خداؤں نے توجہ نہیں کی ہے، میرے خداؤں نے توجہ نہیں کی ہے. پھر سے ایک بار میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تیسری مرتبہ آپ نے مجھے گرا دیا تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ 2 بار ہو چکا اب نہیں ہوگا، مگر حضور تیسری مرتبہ بھی اس سے مقابلہ فرمایا اور تیسری مرتبہ بھی حضور نے اس کو زمین پر گرایا. اب زمین پر گرنے کے بعد وہ کھڑا ہوا. اب بار روایتوں میں یہ آیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا، اپنی وعدے سے مکر گیا. مگر علامہ کرم شاہ اظہری صاحب نے ضیاء النبی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب تیسری مرتبہ حضور نے اس کو پٹخنی دی ہے تو پھر وہ کہنے پر مجبور ہو گیا، اے محمد بن عبداللہ، یہ جو آپ کی طاقت و قوت ہے یہ کسی انسان کی طاقت و قوت معلوم نہیں ہوتی ہے. مجھے تو بڑے بڑے پہلوان گرا نہ سکے ہیں اور کوئی بھی عرب ایسا دنیا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جس سے میری پشت زمین پر لگائی ہو. یہ آپ کی جسمانی قوت نہیں ہے، یہ آپ کی روحانی قوت ہے. یقیناً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ علامہ کرم شاہ اظہری صاحب نے اپنی جو کتاب ان کی ضیاء النبی ہے اس کے اندر اس کی باقاعدہ وضاحت کی ہے. اور رکانہ کا بیٹا یزید، یہ بھی بہت بڑا پہلوان تھا، یزید بن رکانہ. اس کا حال یہ تھا کہ اگر یہ جانور کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا تو کوئی بھی مائی کا لال چمڑا کھینچ نہیں پاتا تھا اور اس کو گرا نہیں پاتا. اتنا بڑا پہلوان تھا. اور اس کو بھی حضور نے 3 مرتبہ شکست دی تھی. اس نے بھی حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا تھا کہ آپ نے میرے باپ کو تو شکست دے دی، اگر آپ مجھے شکست دے دیں تو آئیے مقابلے میں. حضور نے فرمایا کیا دو گے؟ کہا میرے پاس 300 بکریاں ہیں، 100 بکریاں آپ کو دے دوں گا. حضور نے 3 مرتبہ شکست دی اور تینوں مرتبہ اس نے ہارنے کے بعد 100 بکریاں حضور کو عطا فرمائی ہیں. اور تیسری مرتبہ جب حضور اس کے سینے پر سوار ہوئے تو اس نے کہا اے محمد بن عبداللہ، آپ میرے سینے سے اتر جائیے، مجھے یقین ہو چکا ہے کہ آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، آپ یقیناً اللہ کے پیغمبر ہیں. میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی کو قبول فرماتا ہوں، قبول کرتا ہوں. جب اس نے حضور کی غلامی قبول کی تو حضور نے 300 بکریاں جو جیتی، جو اس سے وصول کی تھی، 300 بکریاں حضور نے اس کو عطا فرما دی. اب غور فرمائے، اگر کوئی انسان شجاعت، بہادری، ہمت اور جرأت سے محبت کرنا چاہتا ہے تو حضور سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے، حضور سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے، نہ کوئی ہمت والا ہے، نہ کوئی جری ہے، نہ کوئی جسارت رکھنے والا ہے. تو حضور ہی اس بات کے حقدار ہیں کہ حضور سے محبت کی جائے، حضور سے پیار کیا جائے، سینے میں حضور کی محبت کا چراغ روشن کیا جائے اور حضور کی عزت و آبرو پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا سچا جذبہ رکھا جائے. جشن عید میلاد نبی کا موقع آتا ہے تو ہم
اپنے اسی جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں جشن میلاد کی شکل میں، محفل میلاد کی شکل میں، جلوس کی شکل میں، محافل ذکر کی شکل میں، محافل درود کی شکل میں۔ نہ جانے لوگوں کو کیوں برا لگتا ہے، نہ جانے کہ اس کو لوگ بدعات اور شرک اور نہ جانے کیا کیا باتیں کہتے ہیں۔ آپ ان کے چکر میں نہ پڑیں۔ حضور رحمت عالم جان عالم کی ولادت کا مہینہ ہے، آپ حضور کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت جس انداز سے پیش کرنا چاہیں پیش کریں، مگر میری آپ سے یہ التجا ہے اور یہ گزارش ہے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں جو خیرات پیش کریں اس کو صرف محفل تک محدود نہ رکھیں، جلوس تک محدود نہ رکھیں۔ آپ دوسرے انداز سے بھی حضور کی میلاد منا سکتے ہیں، حضور کی محفل سجا سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک تو آپ کو میلاد میں شریک ہونا ہے، جلوس میں شریک ہونا ہے، اس کے علاوہ اور اچھا یہ بات بھی خیال میں رکھیے گا کہ ہرگز نہ میلاد مصطفیٰ کی بے حرمتی ہونے پائے، نہ جلوس کی بے حرمتی ہونے پائے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر تمام تقریبات کو آپ منعقد فرمائیں، اور باہر جو جھنڈیاں ملتی ہیں، بینر ملتے ہیں، آپ اس میں دیکھ لیں کلمہ طیبہ نہ لکھا ہوا ہو، اللہ رسول کا نام نہ لکھا ہوا ہو، تب آپ خریدیں۔ ہوتا یہ ہے کہ میں ہر سال دیکھتا ہوں لوگ جذبات میں خرید لیتے ہیں، بعد میں بہت زیادہ بے حرمتیاں ہوتی ہیں، بینر لوگ لگا لیا کرتے، کلمہ لکھا ہوا پر کلمہ پاک لکھا رہتا ہے، گنبد خضرا کا نقشہ ہے، اس کے بعد اس کو BMC والے اٹھا کر لے جاتے ہیں، نہ جانے کہاں جا کے اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو محبت کا اظہار صرف ماہ ربیع النور میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد بھی آپ محبت کا اظہار کریں۔ اس طرح کی تمام چیزوں کی بے حرمتی قطعا نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نئے انداز سے بھی حضور کا میلاد منائیں۔ 12ویں کی مناسبت سے آپ 12 جوڑے کپڑے خریدیں، غریبوں کو تلاش کریں اور 12 لوگوں کی بارگاہوں میں جا کے گفٹ پیش کریں، اور اس انداز سے آپ حضور کا میلاد منائیں۔ اپنی حیثیت کے اعتبار سے آپ 100 کی 12 نوٹیں نکالیں اور غریبوں میں صدقہ کریں، 50 کی 12 نوٹیں نکالیں، غریبوں میں صدقہ کریں۔ اللہ نے آپ کو مزید توفیق دی ہو، 500 کی نوٹیں نکالیں، 12 غریبوں میں صدقہ کریں۔ اللہ نے مزید توفیق دی ہو تو 500 کے بعد 2000 کی نوٹ آتی ہے، آپ نکالیں اور غریبوں میں، فقیروں میں، جن کو بھی آپ حاجت مند سمجھیں، حضور کی محبت سے سرشار ہو کر اور حضور کا میلاد مناتے ہوئے آپ ان کی بارگاہوں میں یہ رقم پیش کریں۔ یہ بھی محفل میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ گریباں میں جھانکیں، آپ کے اندر اگر عیب ہیں، گناہوں کے کچھ جذبات ہیں، آپ کے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں، خلاف شرع کام انجام دے دیتے ہیں، تو اس ماہ مبارک میں سچے دل سے توبہ کریں، حضور کے عشق سے سرشار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، تو یہ بھی آپ کی طرف سے محفل میلاد پاک کا انعقاد ہوگا، اور بہت عظیم طریقے پر یہ آپ کی جانب سے حضور کی بارگاہ میں ایک تحفہ ہوگا، نذرانہ ہوگا۔ مختلف انداز میں آپ میلاد پاک منا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے میلاد کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔